اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 14ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپکس کور کریں گے اپنے اس لیکچر میں وہ یہ ہیں: پہلی بیعت عقبہ، مدینہ میں اسلام کا سفیر، قابل رشک کامیابی، دوسری بیعت عقبہ، بیعت کی دفعات، بیعت کی تکمیل، 12 نقیب، شیطان معاہدے کا انکشاف کرتا ہے، قریش پر ضرب لگانے کے لیے انصار کی مستعدی، رؤوس یثرب سے قریش کا احتجاج، ہجرت کے ہر اول دستے، قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں پارلیمانی بحث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اب لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا الحمدللہ لیکچر نمبر 14 کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی۔ لاسٹ لیکچر نمبر 13 میں نے جب اسراء و معراج کا واقعہ بیان کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ گئے تھے، تو وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، اور میں نے اس میں بولا تھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، تو وہ تھوڑا سا اسے کلیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا ان اور حضرت مریم علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ تھا وہ خالو تھے ان کے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو جب اس رشتے سے زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا آپس میں جو رشتہ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں ماموں لگے۔ تو یہ میں نے لاسٹ لیکچر کے میں جو بولا تھا اس کو کلیئر کیا ہے۔ تو اب ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکچر نمبر 14، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ لیکچر کہاں تک کور کیا تھا؟ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں نا یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی مدینہ سے جو 6 لوگ آئے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا۔ تو ان کے نام یہ تھے کہ اسد بن زرہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ۔ تو یہ 6 لوگ تھے، اور یہ 6 کے 6 قبیلہ خزرج سے تعلق تھا ان کا نا، اور انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا تھا بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے اور آئندہ حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اب اگلے سال یعنی 12ویں سال میں جب یہ لوگ آئے تو یہ لوگ 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں صرف حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے نا ان کو چھوڑ کے باقی 5 وہی لوگ تھے جو یثرب سے آئے تھے، جو پچھلے سال بھی آئے تھے۔
تو ان باقی جو 7 آدمی تھے ان کے نام معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن صلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الہیثم بن التحان، ویم بن سعدہ۔ تو یہ یعنی ٹوٹل 12 لوگ ہوئے۔ 12 لوگوں میں سے 10 لوگ تو خزرج قبیلے کے تھے اور باقی جو لاسٹ کے 2 ہیں نا یہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی تھی، یعنی یہ جو نبوت کے 12ویں سال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پہ بیعت کی تھی، اور اسی بیعت کا نام ہے بیعت عقبہ، اور یہ پہلی بیعت عقبہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ کی تھی ان لوگوں نے۔ اچھا، اس عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل جو ہے نا وہ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبادہ بن صامت جو تھے نا وہ خود بھی اس میں موجود تھے نا اس بیعت میں، تو ان سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو۔ کس بات پر بیعت لی تھی یہ ذرا باتیں سنیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اگر اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو یہ بیعت عقبہ یعنی پہلی بیعت عقبہ کی ان باتوں پہ بیعت لی گئی تھی۔ پہلی بیعت عقبہ میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی تھی نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بیعت جب پوری ہو گئی، یہ بیعت عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی، اسے بیعت عقبہ اس لیے کہتے ہیں۔ جب بیعت پوری ہو گئی، حج ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے نا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا نا۔ ان کو کیوں روانہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں وہاں جا کے اور دین سکھائیں، یعنی یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تبلیغ و دعوت کے لیے جن صحابہ کرام کو بطور خاص تربیت دی ہے نا ان میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نا بڑے ذوق و شوق سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن کی جو صورت نازل ہوتی تھی نا اسے فوراً حفظ کر لیتے تھے، اسی لیے بہت ہی کم عرصے میں وہ ایک عالم دین اور فقیہ سمجھے جانے لگے۔ علم فقہ کے عالم تھے، یعنی شرعی مسئلوں سے واقف جو تھے نا مفتی دین۔ دیکھیں میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو 9th لیکچر میں ان کے بارے میں ان کی بتا چکی ہوں پہلے، تو خیر یہ لوگ جب واپس گئے نا تو ان کے ساتھ نا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سفیر کے طور پہ ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے پہنچے تو حضرت اسد بن زرع کے گھر انہوں نے قیام فرمایا تھا، اور پھر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یعنی مدینے میں اپنی ذمہ داریوں کو بہت ہی احسن طریقے سے نبھایا۔ ان کا معمول کیا تھا کہ ان کا معمول یہ تھا کہ اپنی قیام گاہ پر یعنی جہاں یہ رکے ہوئے تھے حضرت اسد بن زرع کے گھر پہ، تو ادھر لوگوں کو بلواتے تھے اور انہیں دین کی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ صرف گھر پہ نہیں بلا کے دیتے تھے بلکہ اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، اکثر جو اوس اور خزرج کے مختلف قبیلے، محلے اور گھروں کے نا چکر لگاتے تھے، اور پھر لوگوں کو ایسے بلیغ اور احسن انداز میں نا اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے کہ وہ لا محالہ اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کا نا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تبلیغ کے سلسلے میں نا، تو وہ میں یہاں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں تبلیغ کے سلسلے میں نا ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں ایک باغ کے اندر نا مرک نامی کنویں پر بیٹھ گئے یہ دونوں۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی پھر جمع ہو گئے۔ اس وقت تک نا بنی عبد الحشل کے نا دونوں سردار یعنی سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے نا بلکہ شرک پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو انہوں نے ان میں سے جو نا سعد بن معاذ نے نا
اسید بن حذیر کو کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن ذرہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا۔ اچھا، ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن تھا سعد بن معاذ کا اور اسید بن حذیر کا، کہ یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے، اور جو اسد بن ذرہ ہیں جن کے گھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ رہ رہے تھے وہ سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب انہوں نے جب کہا سعد بن معاذ نے، تو پھر اس پر اسید بن حذیر نے نا اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آتا دیکھ کے نا پھر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں نا اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا نا۔ تو جب اسید وہاں پہنچے تو ان بہت ہی سخت کھڑے ہو کے نا سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، یاد رکھو تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ یعنی کافی ترش لہجے میں، سخت لہجے میں انہوں نے بات کی نا۔ لیکن اس کے جواب میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹائل نا بہت ہی پیارا تھا، شیریں کلامی تھی ان کے، اس میں تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اس سے طریقے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات تو منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات پیش کی اور قرآن کی انہیں تلاوت فرمائی۔ اسید نے نا دین اسلام کو پسند کیا پھر، اور فرمایا کہ یہ تو بڑا ہی عمدہ اور خوب تر ہے، اور اسے قبول کر لیا، حق کی شہادت دی۔ یعنی اس طریقے سے حضرت اسید جو تھے نا انہوں نے، اسید بن حذیر نے اسلام قبول کر لیا تھا اس طریقے سے نا۔ اچھا، حضرت اسید جو تھے نا، حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تھے نا یہ بھی بڑے ایک زبردست قسم کے صحابی تھے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اپنی زندگی بھر اسلام کے نا قوی دست و بازو بنے رہے ہیں نا۔ ان کے بارے میں نا ایک مطلب زبردست بات یہ ہے کہ ان قرآن حکیم کی جب تلاوت کرتے تھے نا ایسے ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو رشک آتا تھا نا۔ اور صحیح بخاری میں نا خود انہی سے روایت ہے جو ہے نا، وہ کیا ہے کہ ایک رات وہ کہتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا، وہ بھی دکنے لگا، میں چپ ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بھی دکنے لگا، میں پھر خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی رک گیا۔ چونکہ میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا اس لیے مجھ کو خوف ہوا کہ کہیں اس کو ضرر نہ پہنچے، میں نے نماز سے سلام پھیر کے یحییٰ کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ اتفاقاً میری نظر، یعنی کہتے ہیں کہ یعنی ان کا بیٹا ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہوگا تو انہوں نے پھر نماز سے سلام پھیر کے اور اپنے بچے کو اپنے قریب کر لیا، تو کہتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی تو اوپر اپنے سر پر ایک ابر سا سایہ بان سا پایا نا، جس میں روشنی ہو رہی تھی، اور وہ روشنی ایسی تھی جیسے چراغوں جیسی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صبح یہ باتیں نا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی نا، تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حذیر اسی طرح پڑھو اور ضرور پڑھو، یعنی تم تلاوت اسی طریقے سے کیا کرو اور کرتے رہا کرو اسی طریقے سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ بھی صبح تک سنتے رہتے۔ یعنی کتنی خوبصورت یہ تلاوت کرتے ہوں گے، جس کی اوپر انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، تو وہ بھی صبح تک سنتے ہی رہتے۔ تو یہ تھے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پوری سنی، قرآن کی تلاوت سنی، اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ پھر وہ بولے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا، اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے تھے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے نا، جنہوں نے انہیں بھیجا تھا ادھر، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد کیا کیا کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کے نا سعد بن معاذ کے پاس پہنچے،
اور وہ اس وقت تک اپنی قوم میں محفل میں جما کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو انہیں آتا دیکھ کر بولے کہ قوم سے بول رہے تھے، کہنے لگے میں واللہ کہہ رہا ہوں یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے نا، وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا. اور پھر جب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، وہاں پہنچے، تو پھر سعد بن معاذ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا، یعنی میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا کہ تھا انہیں منع کرنے کے لیے، تم نے وہ کیا؟ تو پھر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. اچھا، صرف یہی بات نہیں کی بلکہ آگے انہوں نے اور بتایا. انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا عہد توڑ دیں. یہ سن کر نا سعد غصے سے بھڑک اٹھے. تھے تو سردار نا اپنی قوم کے، اور بہادر تو یہ لوگ ویسے ہی ہیں سارے، اور اپنا نیزہ لے کر نا سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے غصے میں نا. وہاں جا کے جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں تو اطمینان سے بیٹھے ہیں. تو پھر سمجھ گئے تھے اسی وقت کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، یعنی جیسے وہ سن کر آ رہے ہیں تو وہ بھی سنیں. لیکن جیسے ہی یہ ان کے پاس پہنچے ہیں نا تو کھڑے ہو کے نا بہت سخت سست کہنے لگے. یہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے اور پھر ڈائریکٹ اسد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا انہوں نے نا، اور ان سے بولے کہ اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا نا تو مجھ سے اس کی امید ہی نہ رکھ سکتے تھے. ہمارے محلے میں آ کے ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں. یعنی بے انتہا غصے کی حالت میں تھے اور انہیں سنا رہے تھے اپنے خالہ کے بیٹے کو نا ڈائریکٹ. تو اس کے بعد جو ہے نا جب یہ اتنے غصے میں بول رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں نا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی ان کا انداز دیکھی کہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر اس میں ان کے غصے کو کیسے ٹھنڈا کیا. انہوں نے ان سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اگر پسند آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے. سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو. اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے. تو وہ بھی وہاں بیٹھے. جب یہ یہاں بیٹھے نا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان پہ اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی اور پورا انہیں سمجھایا، بتایا سارا کچھ جو نا. تو یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سعد اسلام قبول کرتے، ان لوگوں کا بیان ہے کہ ہمیں سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا تھا. پھر پتہ لگ گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کریں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایسا ہی کیا تھا، یعنی اسلام قبول کر لیا انہوں نے بھی. اس طریقے سے یہ دونوں قوم کے سردار حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خوبصورت بیان کے ذریعے اور یعنی ان کے تحمل اور ان کی بیان کا جو اسٹائل تھا اس کے ذریعے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف موڑ دیا. اب جب ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص کر جب اسلام قبول کیا تو وہ دوبارہ پھر اپنی قوم کی محفل میں گئے اسلام قبول کرنے کے بعد. اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے اور بولے اے بنی عبدالاشل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو. قوم کے سردار تھے نا تو اپنی قوم سے بول رہے ہیں. تو ان لوگوں نے سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ. اور ان کی اس بات کا نا یہ اثر ہوا تھا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو. اس قدر ان کے قبیلے کے لوگ ان کی بات مانتے تھے. صرف ایک آدمی تھا جو سیرم نام تھا، انہوں نے نا اسلام جنگ احد تک ان کا اسلام مؤخر رہا تھا اور احد کے میدان کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جنگ میں لڑتے ہوئے پھر کام بھی آ گئے تھے. انہی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس سیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا. یعنی اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا تو اللہ کی راہ میں کام آ گئے.
تو یہ تھے یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی امتیازی خصوصیت کی بنا پر کہ ان کے کہنے پہ پورا ان کا قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کے خاندان یعنی بنو عبد الحشل کو انصار کے دو بہترین گھرانوں میں سے ایک گھرانہ قرار دیتے تھے۔ دوسرا گھرانہ کون سا تھا؟ دوسرا گھرانہ بنو نجار کا تھا، جسے اولیت حاصل تھی، اور اس کے بعد پھر بنو عبد الحشل یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا تھا اور جن کی موت نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ کیوں ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا تھا اور کیوں ان کی موت کو عرش الہی نے ہلایا تھا، ان کی زندگی کے واقعات پھر اب آپ خود پڑھیے جو ہے نا ان کے بارے میں نا۔ تو یہاں پہ ہے کہ یہ میں بتا رہی تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیریں اخلاق کے بارے میں کہ وہ اس قدر ان کے زبردست ان کا اخلاق تھا، ان کی بلند اخلاقی نے ان کی سادگی اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں نا چپکے ان کے دلوں میں گھر کیا ہے۔ دیکھیں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسد بن زرعی کے گھر میں مقیم رہ کے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے نا، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ چکی ہوں، یعنی انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں ان کی تبلیغ کے باعث یعنی انصار کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا نا۔ اور پھر اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال حج کے موسم آنے سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے تھے، یعنی 1 سال کے اندر ان کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ انصار کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شخص عورت یا مرد مسلمان ہو چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے پھر انہوں نے حالات، ان کی جنگی دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتیں سنائی تھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ تھی یہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا کردار تھا جو پہلی بیعت عقبہ کے بعد کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر کے طور پہ بھیجا تھا وہاں پہ یثرب، تو وہاں پہ ان کا یہ سارا ان کا میں نے آپ کو بتایا۔ اب آگے میں بتاتی ہوں کہ جب یہ نیکسٹ جو ہے نا حج کا موسم آیا یعنی 13واں سال جو تھا نا نبوت کا، تو موسم حج یعنی 13 نبوت میں یثرب کے پھر بہت سے مسلمان اور مشرکین بھی حج کے لیے آئے، مشرک بھی حج کرتے تھے نا، تو یثرب کے جو مسلمان آئے تھے، یعنی آپ دیکھیں کہ میں 11 سال نبوت کے سال میں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا صرف 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینہ کے، اس کے بعد 12ویں سال میں نبوت کے 12ویں سال میں 12 آدمیوں نے اسلام قبول کیا جو فرسٹ بیعت عقبہ ہے نا۔ اب یہ نبوت کا 13واں سال ہے، اس میں جو ہے نا بہت سارے مسلمان بھی آئے اور مشرکین بھی آتے تھے حج کے لیے، تو وہ لوگ بھی آئے، لیکن یثرب کے جو مسلمان تھے نا انہوں نے اس وقت طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ اچھا، ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے انہیں تو معلوم ہی ہوگا، ماہ ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو ایام تشریق کے درمیانی روز سے مراد ہے کہ 12 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، اور مینا میں جمرہ عقبہ جسے جمرہ اولا اور جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کے پاس جو گھاٹی ہے نا اس میں سب جمع ہوئے تھے، اور یہ اجتماع رات کی تاریخی میں بالکل خفیہ طور پر ہوا تھا۔ لیکن باقی جو 2 جمرے نا وہ اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پہ واقع ہیں، کیونکہ مینا کا جو پورا میدان ہے نا جہاں حجاج قیام کرتے ہیں مشرق میں، اس لیے ساری چہل پہل نا ادھر ہی رہتی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد نا اس طرف لوگوں کا آمد رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس طرف، تو اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اب خیر یہاں پہاڑ کاٹ کے نا کشادہ سڑکیں نکال لی گئی ہیں، تو بہرحال مقررہ دن یعنی 12 ذی الحج کو یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، جتنے بھی یثرب سے لوگ آئے تھے، جہاں ان کے باقی جو نہیں بھی تھے مسلمان نہیں تھے، مشرکین جو آئے تھے ان کے ساتھ وہ وہاں ڈیروں میں سو گئے۔ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا
تو چپکے چپکے دبک کر، جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے نا، بالکل اس طریقے سے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر نا عقبہ کے پاس جمع ہوئے. اور ان کی کل تعداد اس وقت کتنی تھی؟ 73 آدمی تھے. 73. 62 خزرج کے تھے اور 11 اوس قبیلے کے تھے. اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں. اور وہ 2 عورتیں کون تھیں؟ ایک تو تھی نصیبہ بنت کعب، جن کی کنیت ام عمارہ ہے، جو بنو نجار سے ہیں. اور ام عمارہ کے بارے میں آپ کو اگر آپ صحابیات کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو ام عمارہ بہت بہادر خاتون تھی. جنگ احد میں انہوں نے میدان جنگ میں ہمارے پیارے نبی کا کس طرح دفاع کیا تھا، وہ آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ بے انتہا بہادر خاتون تھی. اور ان کے ساتھ دوسری جو تھی وہ اسما بنت عمرو بنو سلمہ تھی نا. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں یہ لوگ جو ہے نا 73 لوگ جو ہے نا وہاں پہ یعنی گھاٹی میں جمع ہوئے. اچھا اس کے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جب یہ لوگ سب جمع ہو گئے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے تھے نا. اور آپ کے ساتھ نا آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے. وہ اگرچہ ابھی تک قوم کے دین پر تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں. تو سب سے پہلے بات بھی پھر انہوں نے ہی شروع کی تھی. تو جب یہ مجلس مکمل ہو گئی اور دینی اور فوجی تعاون کے عہد پیما کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے بات شروع کی. انہوں نے بات شروع کی. انہوں نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہمارے اندر، یعنی قریش کے اندر جو ہے نا، ایک منٹ، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے. وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہے. لہٰذا اگر تمہارا یہ فیصلہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو. لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں. تو یہ بات ان کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن مطلب نے کی تھی، جو اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھے. تو اس کے جواب میں نا اہل یثرب کی طرف سے، یعنی یہ لوگ جو آئے تھے ان میں سے حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لہٰذا اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیما پسند کریں کر لیجئے. یہاں پہ یہ پھر اس بات کے بعد جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گفتگو فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی، پھر اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے. اس کے بعد پھر بیعت ہوئی تھی جو بیعت عقبہ 2 ہے، یعنی دوسری بیعت عقبہ ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جس بات پہ بیعت کی تھی تو اہل یثرب نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیعت کے اب یہ جو پوائنٹس ہیں نا اسے ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ جو دوسری بیعت عقبہ پہ ہمارے پیارے نبی نے کیا بیعت لی تھی، کس بات پہ بیعت لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. اب یہاں پہ یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. اور ہم لوگ نمازوں میں کوتاہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہماری سستی کی وجہ سے. ہم کیوں بات مانتے ہوئے وہ ہوتے ہیں؟ ہمارے بیسک پوائنٹ ہی ہمارا سستی ہے نا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، یعنی چاہے تم امیر ہو چاہے غریب ہو تم نے ہر حال میں مال خرچ کرنا ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نمبر 4 اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے.
اور نمبر 5 پوائنٹ یہ تھا، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ تو اس پر جو ہے نا ان پوائنٹس کے اوپر نا حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص کیوں چنا، یہی وجہ ہوگی نا۔ تو اس موقع پر نا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی تھی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع یعنی جھگڑا نہ کریں گے نا۔ تو اس موقع پر ابو الحشم بن تیہان نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ایک اور پوائنٹ یعنی انہوں نے اٹھایا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ بات جو سن کر نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا، مسکرائے تھے، پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون، آپ لوگوں کی جان اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یعنی بالکل کلیئر پوائنٹ ہو گئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوسچن جو نے وہ ہو رہا تھا کہ ان کے اندر ذہن میں جو باتیں آ رہی تھی وہ کلیئر کر رہے تھے ساری باتیں نا۔ تو بیعت کی جو شرائط تھی نا کے متعلق گفت و شنید جب مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا نا، تو عین اس وقت جو ہے نا ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یعنی اشارہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں آئیں جی ہاں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس بات پر نا سب نے بایک زبان ہو کر کہا تھا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کے انہیں قبول کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب نے ایک زبان ہو کے اقرار کیا تھا اس بات کرنا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا تھا جنت۔ تو یہ تھا مین ٹارگٹ ان سب لوگوں کا، جس ٹارگٹ کو پانے کے لیے انہوں نے جو بھی دنیا مشکلات جھیلنی پڑی وہ جھیلی، انہوں نے جنگیں کی، سب کچھ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ساری باتوں کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ تو ہمارا تو مین ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ذرا سا کچھ قرآن کی تلاوت یا کچھ کی، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دنیا کے کام نا جلد از جلد بہتر ہو جانے چاہیے نا، اور ہمارے سارے کام اچھے ہو جانے چاہیے اور ہمیں ساری دنیا کی نعمتیں مل جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے بدلے میں تمہیں ملے گی جنت۔ تو ہمیں بھی اپنا ٹارگٹ بڑا رکھنا چاہیے، یعنی آگے لے کے جانا چاہیے۔ ٹارگٹ جو ہے نا دور کا ٹارگٹ اپنائیں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں جو تکلیفیں ملتی ہیں، دنیا میں کسی چیز سے دکھ پہنچ رہا ہے تو اس کو اگنور کریں اور مین ٹارگٹ پہ فوکس رکھنا چاہیے ہمیں بھی۔
تو خیر بہرحال اب لوگوں نے عرض کی کہ ٹھیک ہے اپنا ہاتھ پھیلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت اسد بن زرہ نے، جو ان آدمیوں میں سے کم عمر تھے، انہوں نے پکڑ لیا. اور وہ کیا بولے؟ وہ بولے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے. اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا. اچھا، انہوں نے یہ بات آخر میں کیوں کی؟ جب لوگ ہاتھ رکھ رہے تھے، بیعت شروع ہونے والی تھی، تو اس وقت کیوں ہاتھ پکڑ لیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیونکہ حضرت اسد بن زرہ جو تھے نا، ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پہ پڑنے والی ہے. کیوں وہ یہ ایسا کر رہے تھے؟ در حقیقت حضرت اسد بن زرہ جو تو وہی ہے نا جن کے گھر حضرت مصعب بن عمیر نے قیام کیا، اور یہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر انہوں نے مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اور اس لیے طبعی طور پہ وہی ان بیعت کرنے والوں کے دینی سربراہ بھی تھے نا. تو وہ اس نزاکت کو کلیئر کر رہے تھے، واضح کر رہے تھے نا. تو اس پر نا لوگوں نے بایک آواز کہا تھا کہ اسد بن زرہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اس جواب سے نا پھر حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے. تو چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے نا کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اس کے عوض جنت کی بشارت دی تھی. تو اس طریقے سے یہ بیعت کمپلیٹ ہوئی تھی. باقی رہی 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں، تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا. جب بیعت مکمل ہو چکی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین لیڈر تھے. جیسے ہی بیعت کمپلیٹ ہوئی فوراً انتظامی امور سنبھالے اور کیا تجویز پیش کی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں. اس بیعت کی دفعات کی تنفیذ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں، یعنی فوراً ہی ذمہ داریاں بانٹیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کریں تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا بھی انتخاب عمل میں آ گیا. 9 خزرج سے منتخب کیے گئے تھے اور 3 اوس سے نقیب منتخب ہوئے تھے نا. اچھا، جو خزرج سے منتخب ہوئے تھے نا نقیب 9، ان کے نام جو ہے نا اسد بن زرہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواح، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمرو، عبادہ بن سامت، سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو. یہ تھے خزرج کے نقبہ. اور پھر اوس کے نقبہ جو تھے نا اسید بن حزیر، سعد بن خیسمہ اور رفع بن عبد المنظر تھے. کچھ کا کہنا یہ کہ رفع بن عبد المنظر نہیں تھے بلکہ ابو الحشم بن تہان تھے. تو بہرحال یہ اوس اور خزرج کے سے نقیب منتخب ہوئے، اور جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے پھر سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ اپنی قوم کی جملہ معاملات کی کفیل ہیں جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. تو ان سب نے کہا تھا جی ہاں. اب معاہدہ مکمل ہوا اس طریقے سے نا. اچھا، اب معاہدہ مکمل ہو چکا تھا، ابھی لوگ بکھرنے ہی والے تھے، یعنی ظاہر معاہدہ کمپلیٹ ہوا تو اب یہ لوگ جانے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا نا. چونکہ یہ انکشاف تو بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا نا، تو اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دیتا وہ. تو
پھر وہ کیا ہوا کہ اس نے اچانک اس جماعت کی شرکا پہ وہ قریش ٹوٹ پڑتی پھر اگر وہ پہنچا دیتا، تو اس نے انہیں اسی گھاٹی میں وہ جا لیتے اور پکڑ لیتے. اس لیے شیطان نے کیا کیا، ایک جھٹ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو یہ پکار لگائی، خیمے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ او اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ فوراً اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں نا. اور یہ لوگ پھر واپس جا کر سو گئے تھے یہاں تک کہ پھر صبح ہو گئی. اچھا یہ تو تھی پورا سیکنڈ کا قصہ یعنی. لیکن ہوا کیا تھا کہ یہ خبر جو ہے نا جب وہ شیطان نے اتنی زور سے آواز لگائی تھی تو قریش کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، تو ان کے اندر نا ایک کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے نا اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا. چنانچہ صبح ہوتے ہی نا ان کے رؤسا اور اکابرین کی ایک بھاری بھرکم وفد نے نا احتجاج کے لیے نا اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، جہاں پہ اہل یثرب ٹھہرے ہوئے تھے سارے، اس میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یعنی یثرب کے لوگ جہاں تھے. پھر وہاں پہنچ کے ادھر مخاطب ہوئے ان لوگوں سے اور بڑے غصے میں مخاطب ہے، کہنے لگے خزرج کے لوگوں. اچھا وہاں پہ کیا تھا کہ عام اہل عرب جو تھے نا وہ انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی اوس اور خزرج کو نا خزرج ہی کہتے تھے نا، تو یہ لوگ بھی اسی طریقے سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے خزرج کے لوگوں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے. اب دیکھیں چونکہ مشرکین خزرج کو تو اس بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا، وہ سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں تھے نا، یہ تو مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی. اور جیسے میں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ آدھی رات میں اٹھ کے گئے تھے لوگ اور چپکے چپکے نکلے تھے، تو ان لوگوں کو جو ان کے خیمے میں جو مشرکین تھے ان کے ساتھ ان لوگوں کو تو بالکل نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں، سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں تھے. تو ان لوگوں نے نا اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ لوگ مشرک ہو کے بھی اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. ہمارے ہاں بھی جو دین پہ عمل نہیں بھی کر رہا تھا وہ بھی اللہ کی قسمیں کھا رہے تھے، جو دین پہ عمل کر رہے ہیں انہیں تو کھانی بھی نہیں چاہیے ویسے قسمیں. تو اسی طرح یعنی ان لوگوں نے خوب اللہ کی قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم تو سرے سے اس بات کو جانتے ہی نہیں رہے. اور جو مسلمان تھے نا اس میں وہاں بیٹھے ہوئے تو ان لوگوں نے چپ سادھ لی تھی، ان میں سے کسی نے ہاں کی یا نہ، کچھ بھی نہیں بولے، وہ زبان ہی نہیں کھولی انہوں نے. اور پھر یہ لوگ جو نا سب سے جب یہ لوگ قسمیں کھا رہے تھے، پھر انہی میں نا ایک وفد میں نا ان کی ایک عبداللہ بن ابی بن سلول ایک شخص تھا جو معمر بھی تھا اور ایک سردار بھی تھا ادھر کا نا، تو اس کے پاس یہ لوگ پہنچے تو اس نے بھی کہا کہ یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کے اس طرح کا کام کر ڈالے. اس نے کہا کہ اگر میں یثرب میں ہوتا نا تو بھی مجھ سے مشورہ کی بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی. تو خیر بہرحال ان کی قسموں سے اور ان کی چیزوں سے نا رؤسا قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی شاید بات سچ ہے، اس لیے وہ پھر واپس چلے گئے، نامراد واپس چلے گئے. اچھا چلے تو یہ گئے اس یقین کے ساتھ پلٹے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی قرید میں وہ برابر لگے رہے نا. اور پھر جب انہیں یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ انہیں اس وقت چلا نا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے. تو ان کے سواروں نے نا تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا. البتہ دو جو صحابی تھے نا سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو انہوں نے دیکھ لیا، یعنی ان تک پہنچ گئے تھے اور انہیں جا پکڑا. لیکن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذرا تیز رفتار ثابت ہوئے اور وہ نکل بھاگے تھے. البتہ سعد بن عبادہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پکڑ کر لے آئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھا انہوں نے، اور پھر مارتے پیٹتے بال نوچتے ہوئے مکہ لے گئے نا. لیکن وہاں پہ نا پھر متم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے نا آخر نے چھڑایا تھا. ان دونوں نے کیوں چھڑایا تھا؟ کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینہ سے گزرتے تھے نا، تجارت تو وہیں اسی راستے سے ہوتی تھی، تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں گزرتے تھے. تو ادھر جب یہ انصار کو ان کی گرفتاری کے بارے میں سمجھ میں آ گیا تھا تو انہوں نے مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم دھاوا بول دیں واپس جا کے نا. مگر پھر ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو آتے دکھائی دیے نا، تو پھر وہ لوگوں نے بھی باخیریت پھر سب یہ لوگ مدینہ چلے گئے تھے نا. تو اس طریقے سے یہ سب لوگ پھر مدینہ روانہ ہو گئے.
ٹھیک ہے، تو یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں نا سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی نا۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا، تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی نا۔ صحیح بخاری میں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا، دو ہروں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب وہ یا تو حجر ہے یا یثرب۔ ہرے جو ہے نا لاوے کی چٹانوں کو ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یمامہ ہے یا حجر ہے، لیکن وہ کیا تھا؟ مدینہ یعنی یثرب تھا نا۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلمانوں کو پھر اجازت مرحمت فرمائی، کیونکہ بیعت عقبہ کے بعد جو ہے نا، اور اس سے یہ دیکھ تو چکے تھے ہجرت کا مقام اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب یہاں جو ہجرت کے معنی تھے نا وہ کیا ہیں، اب ذرا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں جو ہجرت کے معنی تھے نا وہ یہ تھے کہ سارے مفادات ترک کر کے، یعنی سارے مفادات ترک کر کے، مال کی قربانی دے کے محض جان بچا لی جائے، محض جان بچا لی، وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے، نہ رہائش نہ معاش، کوئی انتظام نہیں۔ میں جب اس کو پڑھ رہی تھی نا تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا جب انڈیا سے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اور پاکستان بنا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی جائیدادیں، یعنی معاش کا انتظام ہوتا ہے، انسان کا رہائش کا انتظام ہوتا ہے، بے سر و سامان، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے کس طریقے سے بالکل ہی کنگال ہو گئے، جسے کہتے ہیں آسمان سے زمین پر آ جانا، یعنی سب کچھ چھوڑا۔ اور صرف چھوڑنا ہی کا غم نہیں تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں، آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے کسی جگہ آپ عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ زمین پہ آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، لوگوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہاں جذباتی طور پہ آپ اٹیچ ہوتے ہیں کسی جگہ سے، صرف لوگوں سے نہیں، آپ کا مال و دولت ہے وہاں پہ، آپ کا معاش کا ذریعہ ہے، آپ کی رہائش ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اولادوں کو لے کے وہاں سے نکلے ہیں، سب اسی طریقے سے نکلے تھے۔ اور کیا کچھ سکھوں نے اور ہندوؤں نے کیا ہے، کتنی مسلمان لڑکیوں جو نے کنووں میں اور دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں اپنی عزت بچانے کے لیے، اور کتنی تو سکھوں کے اور ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئے، اور اب تو بچوں کے بچے بھی ہو گئے ہوں گے ان کے۔ اور پھر ٹرینوں میں جو حشر کیا، کتنی قتل و غارت گری، یعنی میری دادی جان تھیں، وہ جب تک زندہ تھیں تو وہ بہت سارے قصے سناتی تھیں، اور کس طریقے سے انہوں نے وہ بتاتی تھیں کہ ہم ٹرین کے اندر یعنی ٹرین کی جو سیٹس ہیں اس کے نیچے چھپایا بچوں کو، انہوں نے اپنے آپ کو اور بچوں کو، اور لاشیں سامنے بکھری ہوئی، اور کس مشکلوں سے پاکستان پہنچے، اور وہ بھی کوئی یہ جگہ نہیں تھی پاکستان میں آ کے کہ ان کے لیے گھر تیار رکھے ہوئے، ان کے لیے جابس رکھی ہوئی، ان کا وہ جو کچھ وہاں چھوڑ کے آئے ہیں وہ سب کچھ انہیں مل رہا ہے، بے آسرا، بے سر و سامان۔ اب آج کل جو ہم امیگریشن کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اس کو ایٹ لیسٹ اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں جا رہا ہے تو اس کا وہاں معاش کا انتظام ہے، بلکہ جو مطلب وہاں پہ اب رہائش کے لیے گھر کا انتظام نہیں بھی ہوتا تو فرنشڈ ہاؤسز میں ٹھہر جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے کسی جگہ ہوٹل وغیرہ میں ٹھہر جاتے ہیں، پھر بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ دل کی جو وابستگی ہوتی ہے اس کو کتنے عرصے تک آپ سیٹ نہیں ہو پاتے۔ تو یہ ہجرت ان مسلمانوں نے بھی اسی طریقے سے مکہ کی سرزمین میں رہنے والے، بچپن کے وہاں پلے بڑے، اپنی سرزمین چھوڑ کے، اپنا پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں جس میں نہ رہائش نہ معاش، صرف جان بچا رہے، ایمان کی خاطر، صرف اسلام کی خاطر۔
تو مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ سفر آگے کیا ہوگا، اس میں کیسے مصائب ہوں گے، راستے میں وہ زندہ وہاں پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو مشرکین تھے انہوں نے بھی ان کی روانگی میں کوئی آسانی سے روانگی نہیں کرنے دی تھی کہ ہاں جاؤ چلے جاؤ، رکاوٹیں ڈالی ہیں بہت بری طریقے سے، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے مسلمانوں نے ہجرت کی ابتدا کی تھی۔ اس میں 2-3 واقعات آپ کو سناتی ہوں جو اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور دیکھیں کس طریقے سے کیا کچھ جھیل کے پہنچے ہیں یہ مہاجر۔ تو سب سے پہلے جو مہاجر تھے جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو یہ جو اب انہوں نے موو کیا تھا، تو ان کے ہمراہ جو ہے نا ان کے بیوی بچے بھی تھے، یعنی ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کو ساتھ لے کے یہ موو کر رہے تھے سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے۔ تو جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا نا، تو ان کے اپنے سسرال والے ان پر غالب آ گئے اور کہنے لگے یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے، آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں۔ چنانچہ انہوں نے نا ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ جب انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھینی تو اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو ہم اپنا بیٹا یعنی پوتا جو ہے اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ یعنی کافی بحث ہو رہی ہے، اور اس کی بات خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ نا صبح ابتہ پہنچ جاتی تھی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی تھی، اور اس حالت میں 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں بلکہ پورا 1 سال گزر گیا، روز ان کا یہی معمول تھا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آیا، اور پھر اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اور اسے خواہ اس کے شوہر بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا تھا اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دجال والوں سے واپس لیا تھا اور مدینہ چلی تھی، اور اکیلی یعنی بچے کے ساتھ۔ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت ہے، کوئی گاڑی سے سفر نہیں تھا، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں کہ آپ 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں۔ 500 کلومیٹر کی تقریباً مسافت ہے مکہ سے مدینہ، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ لیکن اللہ نے پھر ان کا ساتھ دیا تھا۔ جب تنیم کے مقام پہ پہنچی تھی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گئے تھے انہیں، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے انہیں دیکھ کر ان کو پھر مدینہ وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تھی نا تو پھر وہ بولے تھے کہ تمہارے شوہر اسی بستی میں، اسی میں چلی جاؤ، تو اللہ برکت دے، اس کے بعد پھر وہ پلٹ گئے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ۔ ایک اور واقعہ بتاتی ہوں آپ کو، دیکھیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے نا؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نا عظیم المرتبت صحابہ کی صف میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہے۔ وہ روم کا پھل کیوں کہتے تھے انہیں؟ دراصل وہ عراق کی کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کا خاندان نا اپنے علاقے میں بہت معزز تھا۔ ان کے والد یا بھائی نا ایران کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے، ایک جگہ ہے وہاں۔ صہیب ابھی کم سن ہی تھے کہ اہل روم نے نا ابلا پر دھاوا بول دیا، اور دوسرے مال و اسباب کے علاوہ نا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ لوگ نا۔ چنانچہ انہوں نے لڑکپن سے نا جوانی تک کا زمانہ رومیوں کی غلامی میں گزارا تھا، اسی لیے رومی مشہور ہو گئے تھے۔ پھر ایک دفعہ بنو کلب کے کچھ تاجر نے اس علاقے میں گئے تھے جہاں صہیب رضی اللہ عنہ غلامی کی زندگی جس علاقے میں گزار رہے تھے، تو کلبی تاجروں نے نا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں سے خرید لیا تھا۔ پھر یہ لوگ اپنے ساتھ مکہ لے آئے تھے، اور یہاں انہیں عبداللہ بن جدان نے کلبیوں سے خریدا تھا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہنرمند اور محنتی آدمی تھے، تو جب وہ مکہ میں آئے تھے نا تو بالکل تہی دست تھے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چند سال کے اندر اندر اپنی محنت اور اپنی ہنرمندی سے اتنا روپیہ کمایا تھا انہوں نے کہ مکہ کے صاحب ثروت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا نا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہاں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا نا تو ان سے کفار قریش سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کے تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کے چل دو، تو واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام پونجی ان کے حوالے کر دی تھی، یہاں تک کہ اپنی 2 باندیاں بھی مشرکین کو دے دی تھی، یعنی بالکل
کچھ بھی لے کے نہیں نکلے تھے، بالکل تنہا تنہا، اور کیسے لے کے بھی کون نکلتا ہے، اس ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اس طرح نکلے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تھا نا، تو آپ سے فرمایا تھا صہیب نے نفع کمایا، صہیب نے نفع کمایا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک اور واقعہ، ایک اور جو ہے نا تیسرا واقعہ، لاسٹ واقعہ، یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیں، حضرت عیاش بن ابی ربیہ اور حضرت حشام بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کے وہیں سے مدینہ کو ہجرت کریں گے نا۔ لیکن ظاہر حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قید کر لیا گیا، وہ تو وہیں اسی وقت قید ہو گئے تھے، وہ نکل ہی نہیں پائے۔ لیکن عیاش بن ابی ربیہ نا مدینہ پہنچ کے قبا میں اتر گئے تھے۔ جب وہ وہاں قبا میں اتر چکے نا، تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ اب یہ تینوں نے ایک ہی ماں سے تھے نا، تو ان دونوں نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں پر ترس آ گیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا پھر فیصلہ کر لیا۔ تو عیاش رضی اللہ عنہ نے اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ اب انہوں نے تو ٹرک کی تھی نا ایک انہیں واپس لانے کے لیے، لیکن وہ سمجھ نہ پائے، معصوم سے ان کی بات میں آ گئے۔ راستے میں کیا کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا ہے، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو۔ تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے۔ لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے نا، تو یہ دونوں اچانک عیاش رضی اللہ عنہ پہ ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کے باندھ دیا، اور اس بندھی ہوئی حالت میں نا دن کے وقت مکہ لائے۔ اور کیا کہا اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسے ہی کرو جیسا ہم نے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ تو یعنی دونوں ہی قید میں چلے گئے تھے، اور حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ کفار کی قید میں ہی پڑے رہے تھے۔ پھر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما چکے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کہا تھا کہ کون ہے جو میرے لیے حشام اور عیاش کو چھڑا کے لائے گا؟ تو ولید بن ولید نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ان کو لانے کا ذمہ دار ہوں۔ پھر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پہ پھر مکہ گئے تھے، اور ایک عورت جو ان دونوں کے پاس کھانا لے جا رہی تھی نا، اس کے پیچھے پیچھے جا کے ان کا ٹھکانہ معلوم کیا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نا ایک بغیر چھت کے مکان میں ان دونوں کو قید کیا ہوا ہے۔ تو جب رات ہوئی تھی نا، تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلانگ کر ان دونوں کے پاس پہنچے اور بیڑیاں کاٹ کر اوپر بٹھایا، پھر مدینہ بھاگ آئے تھے۔ اس طریقے سے آئے تھے یہ۔ تو یہ صرف چند نمونے بیان کیے ہیں میں نے، اس کے علاوہ تو آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو اس کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے دے پر میں نکلتے رہے۔ ان تینوں یعنی ان تمام تکالیف کے باوجود لوگوں نے موو کیا وہاں پہ، اور چنانچہ بیت عقبہ کبریٰ یعنی دوسری بیت عقبہ کے صرف 2 ماہ چند دن کے بعد مکہ میں نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہا تھا۔ ہاں البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا، جن میں جیسے میں نے ابھی یہ جن کا بتایا قصہ۔ تو یہ حضرت ابوبکر، پھر عام مہاجرین حبشہ جو تھے نا، وہ بھی مدینہ میں ہی آ گئے تھے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کیا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے۔ تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں، اور ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں وہ 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا انہوں نے۔ یہ 4 ماہ تک یعنی انتظار کیا اس بات کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو ہے نا یہ موو کریں نا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور ہے کہ آگے یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا نا، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور کور کر لیتے ہیں آج، کہ قریش پر یہ دیکھ کے کہ یعنی یہ سب موو کر رہے ہیں، تو یہ جنون سا ایک طاری ہو گیا تھا کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کے لیے ایک جگہ پا لی ہے، اور انہیں مسلمانوں کی نا یہ ہجرت اور مدینہ میں اجتماع سے نا اپنی دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے نا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیں انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے نا، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کی کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔
کیونکہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی نا سالانہ تجارت نا 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی، اور اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ راستہ پورا امن رہے۔ تو اب انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ تم لوگ تو سارے کے سارے موو کر رہے ہیں، کر بھی چکے ہیں زیادہ تر لوگ تو لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں، اور صبح شام ان کے بھی نکل جانے کا انہیں اندیشہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پہ غور و خوض کے لیے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے یہ سب لوگ جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہوں، یعنی وہ اس خطرے سے نجات چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی وہاں پہ جا کے یہ لوگ امن و امان سے رہیں اور ان کا ہمیں مسئلہ بنے ان کے لیے کوئی جو ہے نا۔ تو انہوں نے کیا، ایک تجویز کے لیے سب اکٹھے ہوئے، اور دارالندوہ میں قریش کے تقریباً تمام سردار ہی، جن میں نمایاں چہرے موجود ہیں، جن میں جیسے ابو جہل تھا، جبیر بن مطعم تھا، تیمہ بن عدی تھا، حارث بن عامر، شیبہ بن ربیع، عتبہ بن ربیع، نضر، عبد البختری بن ہشام، زمہ بن اسود، ابو سفیان، نبیہ بن حجاج، منبع بن حجاج، امیہ بن خلف، یعنی تمام جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کے نمایاں چہرے وہ سب موجود تھے، اور یہ انہوں نے اجتماع ایک منعقد کیا۔ مقررہ وقت پہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو اس وقت جو نا ابلیس بھی جو نا نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں نا ابا اوڑے راستہ روک کے دروازے پہ آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون شیخ ہے نا، تو یا ظاہر ہے یہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ نیا چہرہ ہے، یہ کون شیخ ہے؟ تو ابلیس نے کہا یہ اہل مجد کا ایک شیخ ہوں، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہوں، باتیں سننا چاہتا ہوں، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہ مشورہ دوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بہتر ہے، ان لوگوں نے کہا کہ آ جاؤ تم بھی نا، تو چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ اب جب سارا اجتماع مکمل ہو گیا، تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے، دیر تک ان کی بحث جاری رہی۔ پہلے اس بحث کے ساتھ ساتھ نا جیسے ابو الاسود نے تجویز پیش کی، ایک نا ساری بحث مباحثے کے بعد اس نے پہلی تجویز پیش کی، اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اس شخص کو اپنے درمیان سے ہی نکال دیتے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان نا پہلے جیسی یکانگت ہو جائے گی، یعنی اب تو سارے مشرکین ہی مکہ میں رہیں گے اور ہم سب مل کے رہیں گے اور ان کو نکال ہی دیتے ہیں نا۔ لیکن ابلیس شیطان وہاں موجود تھا، اس کا تو شیطانی دماغ، اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر حملہ کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر رون کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ شیطانی دماغ تھا، اس نے فوراً اس کی وہ کر دیا۔ پھر ابو البختری بن ہشام، اس نے ایک مشورہ دیا، اس نے ایک تجویز پیش کی، اس نے کیا دی دیکھیں ہم، اس نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو، نعوذ باللہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کو چکا ہے، یعنی موت۔ تو اس پر بھی ظاہر ہے ابلیس موجود ہے، تو اس نے فوراً اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کے اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، معلوم تھا اسے، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کے اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کے تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ رائے مناسب نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ اب جو لاسٹ تجویز پیش کی گئی نا، اس پہ تمام پارلیمنٹ نے اتفاق کیا، اور وہ خطرناک تجویز کیا تھی؟ وہی تجویز تھی، دیکھیں اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کیا تجویز پیش کی؟ یہ بھی تو شیطان ہی ہے نا۔ تو اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور عبد مناف سارے قبیلوں سے تو جنگ نہیں کر سکیں گے نا، لہٰذا دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ یہ جو تجویز تھی
ابلیس نے اس پہ فوراً کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی ہے، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، دیگر ہیچ، یعنی یہ تجویز وہ تھی، اس پہ سب نے اتفاق کیا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا۔ ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد کی تنفیذ علی الفور کرنی ہے، یعنی فوری طور پر، اور اٹھ کر اس میں مصروف ہو گئے اس کی تنفیذ کی تیاریوں میں۔ یہاں پہ میں اپنے لیکچر کو روکتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر اس سے آگے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیسے ہوئی تھی اور اس تدبیر کو انہوں نے کیسے کم عمل میں لے کے آئے تھے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو یہاں پہ لیکچر دعا کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی و بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ، میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں،
رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں؟ محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ مدینہ